میں ایک بار پھر سے تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل اسلامک شارٹ کوئز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا سوال ہے وہ بہت زیادہ اہم سوال ہے۔ یہ سوال میری زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور یہی سوال میرے دوست بھی پوچھتے ہیں کہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں اپنے عزیز مولانا حسین احمد قاسمی سے معلوم کر لوں۔ تو مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے، جب بچپن میں تھے تو گناہ کے خیال نہیں آتے تھے، اور آج میں جوانی کی ایج میں آ رہا ہوں تو مجھے گناہ کے خیال بہت زیادہ آتے ہیں اور گناہ کے کام کرنے کا بہت من کرتا ہے۔ یہی سوال میرے دوست کا بھی ہے۔ تو مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں گناہ کے خیال کیوں آتے ہیں اور اس سے ہم کیسے بچیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ چوری وہاں ہوتی ہے جہاں مال ہوتا ہے، ڈاکو وہاں آتے ہیں جہاں قیمتی سامان ہوتا ہے۔ تو آپ کی زندگی جس دور سے گزرنا شروع ہوئی ہے وہ قیمتی زندگی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی قیمتی زندگی شروع ہوئی تو پھر ڈاکوؤں نے بھی ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے وہ دشمن کون سے ہیں کہ جو آپ کی اس قیمتی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان دشمنوں کو پہچان لیا اگر آپ نے تو آپ جان لو گے کہ گناہ کے خیال کیوں آتے ہیں۔ پہلا دشمن ہے شیطان، جسے رب ذوالجلال والاکرام نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں فرمایا، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن نفس ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پارہ نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے اس نفس کے تعلق سے فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس امارہ یہ تو برائی پر ابھارتا ہے، یہ تو گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کرنے کے لیے کہتا ہے، گناہ کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تیسرا دشمن ہے برے دوست۔ یہ تین ہی وجہ ہیں برے خیالات آنے کی۔ اگر آپ نے ان تینوں دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو برے خیال نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلا حملہ کرتا ہے شیطان۔ قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں رب ذوالجلال نے فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان جو ہے اللہ کے بندے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی طرف مدعو کرتا ہے، اسے بلاتا ہے، اس سے گناہ کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کے خیال پیدا کرنے والے یہ تین ہی دشمن ہیں۔ نمبر 1 شیطان، نمبر 2 نفس، نمبر 3 دوست۔ اب ان تینوں سے کیسے بچا جائے؟ جب تمہیں شیطان گناہ کی دعوت دے، تمہیں شیطان سمجھائے کہ یہ گناہ خوبصورت ہے، کر لے، یہ کام بہت اچھا ہے، توبہ کر لے بعد میں، جب شیطان تمہیں اپنے مکر و فریب میں پھنسائے، اپنی چالوں میں الجھائے، اپنے شرور و فتن والے راستوں کی طرف تمہیں بلائے، تو قرآن کریم نے فوراً اس کے علاج بیان کر دیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا فاستعذ باللہ، کہ جب بھی شیطان تمہیں ان چیزوں کی دعوت دے، خیالات آئیں اس طرح کے، وسوسے آئیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ اللہ میں شیطان کے ہر فتنے سے، شیطان کے ہر شر سے، شیطان کے ہر مکر و فریب سے، شیطان کی ہر چار سے، شیطان کے ہر وسوسوں سے، شیطان کے ہر شرور اور فتن سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب دل سے پڑھو کہ انشاءاللہ پھر گناہ کے خیال نہیں آئیں گے۔ دوسرا دشمن نفس، جب وہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو تب بھی آپ کی زبان کے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ تیسرا دشمن دوست، وہ کون سا؟ وہ برا دوست، جسے قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ برا دوست کیسا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو بیان کیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ کیا کہا؟ حیت لک، آئیے آپ میرے پاس، میری خوبصورتی سے فائدہ اٹھائیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آئیے گناہ کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا قال معاذ اللہ، نہیں، میں اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا الفاظ آپ کو کہا کہ جب کوئی برا دوست کہے کہ آئیے گناہ کر لے، تو آپ کہو انی اخاف اللہ، نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی کہیں بھی اکیلے میں ہوں اور گناہ کا من کرے یا گناہ کی دعوت دی جائے تو آپ کے پاس دو ہی جواب ہیں۔ نمبر ایک، قال معاذ اللہ، آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوں، نہیں اللہ کی پناہ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تیسری دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ان شیطانوں سے جو مجھے گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، گناہ کے وسوسے پیدا کروا رہے ہیں، اے اللہ میں ان سب سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ ان ظالموں سے مجھے بچا لے۔ تو میرے بھائی، یہ تین چیزیں ہیں جو گناہ کی طرف خیالات پیدا کراتی ہیں اور گناہ کی طرف بلاتی ہیں۔ تو آپ ان تینوں کو دشمن سمجھو، ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہنا کہ یہ تین دشمن ہیں، ان سے ہمیں بچ کے رہنا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری قیمتی زندگی کو لوٹ لیں گے، کھسوٹ لیں گے اور ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ان سے بچ کے رہنا ہے، اور ان کے بچنے کے لیے جو قرآن کریم کے اصول ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ